انہوں نے کہا کہ عوام سہیل آفریدی کے لیے نہیں عمران خان کے لیے نکلی ہے. یہ کراچی کی عوام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام سہیل آفریدی کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کے لیے نکلی ہے. تو سہیل آفریدی نے کب کہا کہ عوام اس کے لیے نکلی ہے؟ بلکہ سہیل آفریدی تو خود عمران خان کے لیے نکلا ہے اور عوام کے ساتھ نکلا ہے. یعنی یہ عجیب و غریب منطق ہے, عجیب و غریب چیز ہے. اس قسم کی کنٹروورسی پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے اس وقت؟ لیکن آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ ناظرین کراچی پہنچ گئے. محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا اور انہیں اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں, کوئی کہہ رہا ہے جی نواز شریف کا شکریہ ادا کریں, کوئی کہہ رہا ہے جی فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں. اور لیکن شکریہ تو عمران خان صاحب کا ادا کرنا چاہیے جنہوں نے انہیں نامزد کیا اور ایک سینئر سیاستدان کو بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے ایک شخص کو انہوں نے کہا جی بناؤ اس کو اپوزیشن لیڈر, اور پھر وہ اپوزیشن لیڈر بنا. محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک فارمولا دیا. لیکن اپوزیشن لیڈر تو بنانا ان کا استحقاق ہے اپوزیشن کا, وہ جس کو مرضی بنائے, اس میں تو حکومت کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. شرط صرف ایک ہے کہ وہ ایم این اے ہونا چاہیے, اور اگر صوبائی اسمبلی میں ہے تو ایم پی اے ہونا چاہیے, اور اگر سینٹ میں ہے تو سینیٹر ہونا چاہیے. تو محمود اچکزئی صاحب اس شرط پہ پورا اترتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے پہ بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بھئی یہ جو 4-5 مہینے ان کو نہیں بنایا, اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ کہ پچھلے 5 مہینے جب 27ویں آئینی ترمیم کر کے آئین کا گلا گھونٹ دیا گیا, اس وقت اپوزیشن لیڈر ہی تھا پاکستان میں, وہ ذمہ داری کس کے سر پہ جائے گی؟ آج کریڈٹ لینے کے لیے سارے آگے. بھئی پچھلے 5 مہینے ایک پاکستان کے اندر اپوزیشن لیڈر ہی نہیں تھا, وہ کریڈٹ بھی تو لینا آپ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں تھا. محمود خان اچکزئی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے ایک لائن آف ایکشن دیا. پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو. انہوں نے فارمولا دے دیا. انہوں نے کہا جی آئین کی بالادستی ہوگی. نمبر 2, قومی حکومت بنائیں اور 4 مہینوں میں نیا الیکشن کروائیں اور موجودہ مستعفی ہو جائیں جو اس وقت حکومت موجود ہے. پھر جو جیت جائے وہ زندہ باد. پھر انہوں نے کہا طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی. پھر ایک اچھا الیکشن کمیشن نیا الیکشن کروائے, پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ سے نکالی جائے, قدرتی وسائل پر مقامی لوگوں کا حق ہوگا, لوگوں کی زبان اور کلچر کا احترام کیا جائے. انہوں نے کہا جی ان نکات کے اوپر آپ متفق ہو جائے, عمران خان سے دستخط میں کروا لوں گا. سادی سی بات ہے. اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر بیٹھ جائے, ذرا وہ تصویریں بن جائیں, ویڈیوز آ جائیں. ابھی دیکھیں نا نوٹیفیکیشن آیا تو پی ٹی آئی والے لائن میں کھڑے ہو کے نوٹیفیکیشن لے رہے ہیں ایاز صادق صاحب سے. ایک آدھا بندہ جا کے بھی لے سکتا تھا. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, وہ جا کر لے کر لائن میں کھڑے ہو کر وہ اتنی بڑی اچیومنٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پاکستان کی جیتی ہوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ کا تو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا, اور آپ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینے میں آپ کو 5 مہینے لگے اور سارے لائن میں لگ کے ہنستے ہوئے جو ہے وہ آپ یہ عہدہ لے رہے ہیں, تو نامناسب ہے. اس کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا. بہرحال اسی طرح کی تصویریں اس وقت حکومت کو چاہیے تاکہ ان تصویروں کے ذریعے سے وہ اپنی بالادستی اور اپنی حکومت کی لیجیٹمیسی وہ یہ ثابت کر سکے اور اپنی حکومت کا جواز فراہم کر سکے. ناظرین, بلوچستان میں جو خاران میں واقعہ ہوا اس کی تفصیلات کچھ اور بھی آئی. اب حکومتی ذرائع سے جو خبر آئی وہ یہ ہے کہ خاران میں سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے اور 12 شدت پسند ہلاک ہو گئے. یہ اب آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا جی 15 سے 20 شدت پسندوں نے خاران میں پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا تھا. نیشنل بینک اور حبیب بینک کی عمارتوں پر بھی حملہ کیا گیا, جس دوران انہوں نے بینکوں سے لاکھوں روپے کی ڈکیتی بھی کی. 34 لاکھ روپے لکھا انہوں نے. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی ہے, 12 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے اور پولیس اسٹیشن میں لوگوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا ہے. اچھا, یہ خبر اب آئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے, جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ پہلے جو خبر آئی تھی جہاں پہ پولیس کے ذرائع تھے اور مقامی ذرائع تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ قیدیوں کو بھی چھڑوا کے لے گئے ہیں, بینک شنک بھی لوٹ کر چلے گئے ہیں, اسلحہ بھی لے کر پولیس سے چلے گئے ہیں اور پولیس کا جو سامان ہے اس کو نقصان بھی پہنچایا. اب یہ دوسری خبر آئی ہے. اب یہ آپریشن اس کے بعد میں ہوا یا اسی آپریشن کا حصہ ہے اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن یہ واقعہ بڑا افسوسناک خاران بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ہوا ہے. اب بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہے نا وہ آئے منظر عام پہ اور ایک عجیب و غریب انہوں نے منطق دے دی. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ ٹاور لگے ہیں, کس کے فنڈ سے اور کیوں لگے ہیں, یہ ٹولز ریاست کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جو انٹرنیٹ دور دراز کے علاقوں میں جا رہا ہے نا, سڑکوں پہ, پہاڑوں میں, چراگاہوں میں, یہ جو انٹرنیٹ دور دور تک جا رہا ہے یہ انٹرنیٹ ریاست کے خلاف استعمال ہوا ہے. ویسے دنیا کی شاید واحد حکومت ہے جس کو انٹرنیٹ سے پرابلم ہے. انٹرنیٹ جدید دنیا کا ایک ٹول ہے نا, اس سے کنیکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے, اس سے رابطے جنم لیتے ہیں, اس سے لوگ ترقی کرتے ہیں,
لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں اس سے دہشت گردی آتی ہے. آپ انٹرنیٹ بند کر کے دہشت گردی روکیں گے؟ آپ کو بندوقوں کی اور سامان کی سمگلنگ روکنی چاہیے. آپ کو غیر قانونی گاڑیوں، غیر قانونی اسلحے کی سمگلنگ روکنی چاہیے. اس سے دہشت گردی رکے گی. آپ کو بارڈر کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. آپ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. ہر ضلع کے اندر آپ کی ریٹ ہونی چاہیے. اب انٹرنیٹ بند کر دیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ جن علاقوں میں حکومت کا راج نہیں ہے وہاں پہ ہم انٹرنیٹ بھی نہیں جانے دیں گے. یہ بڑی عجیب منطق ہے. ریاست جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو آدمی اکیلا بھی ٹریول کر رہا ہے دور دراز علاقوں تک، تو جدید دنیا میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب چاہے اپنا فون نکالے اور رابطہ کر سکے. اس سے لوگ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں. لیکن انہیں لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ریاست کی کمزوری ہے جو اپنی ریٹ ثابت نہیں کر پا رہی بدقسمتی سے. اور بلوچستان میں، سندھ میں ویسے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب بلاول کی تعریفیں کی ہیں ابصار عالم نے. ابصار عالم نے کہا کہ بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں انگریزی میں پریزنٹیشن دی. بھئی انگریزی اس کو آتی ہے، وہ انگریزی میں پریزنٹیشن دے دے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جہاں میں رہتا ہوں، یہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں کیونکہ ان کی زبان ہے. بلاول نے ساری عمر ولایت میں گزاری ہے تو اس کی انگریزی بہت اچھی ہے. انگریزی اور اردو کی بات نہ کریں، کامن سینس کی بات کریں. اور کیونکہ انگریزی میں اچھی پریزنٹیشن دی ہے تو جس میں انہوں نے اپنے صوبے میں کام اور چیلنجز بتائے ہیں، آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ کا طرز سیاست کمال تھا. عمران خان صاحب بھی وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، بینظیر بھٹو بھی. یہ بتائیں آپ کا لیڈر نواز شریف کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ ذرا وہ بھی پتا کروا لیں. تو انگریزی، کیونکہ ابصار عالم صاحب کو لگا کہ شاید انگریزی بولنے سے آدمی بہت پڑھا لکھا اور بڑا دانا اور دانشور ہو جاتا ہے. حالانکہ جاپان کے اندر بہترین پڑھے لکھے شاندار لوگ ہیں، انہیں انگریزی نہیں آتی، وہ اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. دنیا کے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، جرمنی آپ چلے جائیں، شاندار تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، کیا زبردست ترقی کر رہے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کو انگریزی نہیں آتی. تو یہ انگریزی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں تو آپ کو انگریزی آئے گی. انٹرنیشنل لینگویج ہے. اب بلاول نے کیونکہ اپنا بچپن وہاں گزارا، اس کو اردو ٹھیک نہیں آتی، اس کو انگلش آتی ہے، تو یہ اب کوئی وجہ تو نہیں ہے. لیکن آپ ایجوکیشن کے اوپر آپ بات کریں، پڑھا لکھا ہے، تو ذرا بلاول کے سندھ کا حساب لگا لیتے ہیں نا. یہ حکومتی اکنامک سروے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی اور کی نہیں بتا رہا. جنرل باجوہ اس کے ساتھ نتھی کیوں نہیں ہوا؟ یعنی اگر کوئی جنرل فیض سے سب سے زیادہ فیض یاب ہوا تو وہ شریف خاندان ہے. اگر کسی نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا تو وہ خواجہ آصف ہے. اور خواجہ آصف ہی آج سب سے زیادہ زہر اگل رہا ہے. عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہے اس وقت، انہیں یہ بیانات ضرور دیکھنے چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہی خواجہ آصف ایک دن فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی گالی دے گا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی برا بھلا کہے گا. اور یہ کہے گا کہ جو انڈین طیارے گرے ہیں یہ تو شہباز شریف نے اور ہم نے بڑی محنت سے گرائے اور بڑی کوشش کی، اور عاصم منیر تو اس چکر میں ہی نہیں آ رہا تھا، وہ تو غائب ہو گیا تھا. یہ باتیں خواجہ آصف نے کرنی ہے کیونکہ یہ اس آدمی کا طریقہ کار ہے. یہ ہمیشہ بعد میں ڈنگ مارتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فیض حمید سے بڑے فائدے لیے ہیں، سیاستدان ہیں جنہوں نے بڑے فائدے لیے ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. بڑے لوگوں نے فائدے لیے فیض حمید سے. بہت سارے صحافی ہیں جن کے پروگرام فیض حمید نے شروع کروائے. بہت سارے جرنلسٹ ہیں جنہیں بہت فائدہ دیا. دیگر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی آج فیض حمید کے حق میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عاصم منیر کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ کل کو یہی عاصم منیر کے ساتھ بھی ہوگا. اب کس لیول کا تعلق تھا جنرل باجوہ کے ساتھ خواجہ آصف کا، ذرا یہ آپ ایک ٹویٹ دیکھیں. یہ زبیر صاحب نے کی ہے کہ جنرل باجوہ کے بیٹے کی شادی آ گئی اور مہمانوں میں نون لیگ سے خواجہ آصف جو ہیں وہ سر فہرست تھے. انہوں نے کہا جی کہ میں ایک فنکشن میں نہیں گیا. خواجہ آصف 4 یا 5 فنکشنز کے اندر گئے. او بھئی اتنے فنکشن میں تو مراسی نہیں آتے کسی شادی میں جتنے جنرل باجوہ کے بیٹے کے فنکشنز میں خواجہ آصف جتنی دفعہ پہنچ گیا. اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ محمد زبیر، جو اس وقت پی ایم ایل این کی جانب سے ڈیل کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو. انہوں نے کہا جی میں ایک فنکشن میں نہیں گیا، خواجہ آصف 4 یا 5 فنکشن میں چلا گیا. میرا کہنا تھا کہ نواز شریف جیل میں شادی پر جا کر ڈھول ڈھمکا کرنا اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں لگتا. تو خواجہ آصف کہتے تھے کہ سیاست کو الگ رکھیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہے خواجہ آصف کی اصلیت. جنرل باجوہ اور اس کے سسر سے بار بار فائدے اٹھائے، ہر دفعہ سیٹ ہار کر اس سے حاصل کی اور آج اسی کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے. حالانکہ جنرل باجوہ رسپانسبل تھا ہر چیز کے لیے. فیض حمید کے احسانات آپ دیکھیں نا جو اب تک ریکارڈ کے اوپر سامنے ہی، میں چھوٹے چھوٹے چند احسانات بتا رہا ہوں، ورنہ فیض حمید کے بے شمار احسانات ہیں شریف خاندان کے اوپر. بلکہ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنا پی ڈی ایم کے دور میں، جنرل باجوہ نے بنایا، تو فیض حمید نے کوشش کی کہ شہباز شریف کے ساتھ ساز باز کر کے آرمی چیف بھی بن جائے.
اور یہ خبریں ابھی حامد میر بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ہم ماضی میں یہ باتیں بتا چکے ہیں. اور فیض حمید کو عمران خان صاحب نے بہت پہلے کک آؤٹ کر دیا تھا جب فیض حمید سیاست کے اندر بہت زیادہ ان دنوں میں مداخلت کر رہا تھا. ہاں یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ فیض حمید نے ہر سیاستدان کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھا. جنرل باجوہ نے بھی یہی کیا اور موجودہ جرنیل بھی یہی کرتے ہیں. اب اس میں یہ تو فیض حمید کے جو چیدہ احسانات ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ شریفوں کو جو جیلوں میں سہولتیں ملی، جتنی بھی شریف خاندان کو جیلوں کے اندر، تو یہ شہنشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، وہ ساری سہولتوں کے پیچھے فیض حمید تھا. پھر سلمان شہباز کو، جب سلمان شہباز کی گرفتاری کا وقت آیا تو وقت سے پہلے پاکستان سے جو فرار کروایا سہیل وڑائچ اور دیگر کئی صحافیوں کے مطابق، بلکہ میں نے یہ بات سنی تھی عارف حمید بھٹی صاحب سے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا. یہ خبر سب سے پہلے شاید عارف حمید بھٹی صاحب کے پاس تھی، انہوں نے شاید دی بھی تھی یہ خبر، لیکن میں نے ان کے منہ سے بھی سنا کہ سلمان شہباز کو پاکستان سے فرار کروانے میں فیض حمید کا ہاتھ تھا. شریف خاندان کے کئی ایسے لوگ جن کے نام آپ نہیں جانتے، ان کو پاکستان سے نکالنے میں اور ان کو ان کے کیسز کے حوالے سے پہلے سے بتانے میں فیض حمید کا ہاتھ تھا. یہ وکٹ کے ساری طرف کھیل رہا تھا. تو فیض حمید نے بڑے احسانات کیے ہیں. اس کے بعد جو نواز شریف کو جعلی جو پلیٹلیس رپورٹیں تھی وہ کس نے بنا کر دی، کس نے نکالا نواز شریف کو پاکستان سے باہر؟ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید تھا. فیض حمید جون 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی بنتا ہے، اگست میں ڈیل شروع ہوتی ہے نواز شریف کی، اور نومبر میں نواز شریف کو پاکستان سے باہر نکال دیا جاتا ہے. پاکستان کی نہیں، دنیا کی تاریخ کا واحد قیدی ہے جس کو علاج کے لیے نکالا گیا، سزا یافتہ قیدی تھا اور اس جورسڈکشن سے ہی باہر بھیج دیا گیا، یعنی اس عدالت کی حد سے ہی باہر نکال دیا گیا کہ بھیج دو کسی اور ملک میں جہاں پہ ہماری عدالت کام ہی نہیں کر سکتی. یہ جناب ہم نے خود دیکھا. یہ ہوا. فیض حمید نے احسان عظیم کیا نواز شریف کے اوپر. ہر ضمنی الیکشن میں فیض حمید کے دور میں نون لیگ کو جتوایا گیا، اور عمران خان کے خلاف جو رجیم چینج آپریشن ہوا وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جنرل ندیم انجم نے مل کر کیا. یہ بات کئی سیاستدان بتا چکے ہیں، اور یہ بات فضل الرحمان صاحب بطور گواہی، ایک مولوی ہے وہ بھی اس کے اوپر ایک گواہی دے چکے ہیں کہ جناب انہوں نے مل کر کیا تھا رجیم چینج آپریشن. عمران خان کو نکالنے میں دونوں جرنیل، ندیم انجم کا تو رول سب کو پتا ہے، یہ سارے ملوث تھے، اور انہوں نے عمران خان کو نکال کر دوسری حکومت بنوائی بھی تھی. اور ہم کیونکہ وہ کر رہے تھے لہذا ہمیں پتا ہے، تو فضل الرحمان صاحب نے منہ کے اوپر بتا دیا اور کھل کر بتایا یہ بات. اب عمران خان کے لیے ناظرین پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن کی خصوصی نمائندہ ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی عمران خان کے حق میں. اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے تشدد، یہ ایلس جیل ایڈورڈز، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کی قید تنہائی کو غیر انسانی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کے خاتمے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا. عمران خان کا سیل مسلسل کیمروں کی نگرانی میں ہے. اگر کسی قیدی کو 15 دن سے زائد قید تنہائی میں رکھا جائے تو وہ نفسیاتی تشدد کہلاتا ہے. یہ اقوام متحدہ نے سٹیٹمنٹ دیا، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی یہ جو غیر قانونی قید ہے یہ بند ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے. انف از انف. اقوام متحدہ آواز اٹھا رہا، یورپی یونین آواز اٹھا رہا، اوورسیز پاکستانی آواز اٹھا رہے ہیں، دنیا بھر سے آواز اٹھائی جا رہی ہے. یہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ دیکھیے، یہ جیرمی کوربین ہے اور یہ برطانیہ کے اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت، اور ممکنہ طور پہ یہ آنے والے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں برطانیہ کے اگر الیکشن یہ جیت جاتے ہیں تو انہوں نے بھی عمران خان کی رہائی اور ان کے خلاف مظالم پر آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ زیادتی ہے عمران خان کے ساتھ جو ہو رہی ہے، عمران خان کو فری کرنا چاہیے، اسے آزاد کرنا چاہیے. پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور عمران خان کے حق میں جو بھی آواز اٹھتی ہے اس آواز کو دبایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ عمران خان جو عالمی قوتیں چاہتی ہیں اس کے مطابق نہیں چلتا. عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ وی آر ناٹ سلیوز، ہم غلام نہیں ہیں. ہم کوئی غلام ہے؟ وہ یہ کہتا ہے. وہ کھل کر پاکستان کی آزاد اور خود مختار پالیسی بناتا ہے جو غیر ملکی آقاؤں کو پسند نہیں ہے. تو اب جو ٹویٹر جیسا یا ایکس جیسا جو بڑا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ بھی دو نمبری ہو رہی ہے. جمائمہ خان جو عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں، پہلی بیوی تھی عمران خان صاحب کی،